أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ڈے 8 میں آج ہم نیک ازواج اور اولاد کے لیے دعا سیکھیں گے۔ بہت اہم، بہت خوبصورت دعا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 74 میں اس کا ذکر ہے۔ عباد الرحمن کی کوالٹیز جہاں پہ بتائی گئیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے، اس میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، من سے، ازواج زوج کی جمع ہے، نہ ہمارے، ہمارے ازواج میں سے۔ ازواج کا ورڈ اسپاؤس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ صرف بیوی سے مراد نہیں ہے، بیوی کے لیے شوہر مراد ہے۔ وَذُرِّيَّاتِنَا، ذریات جمع ہے ذریہ کی، ہم پہلے ڈے 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ ذُرِّيَّةٌ طیبہ، ذریہ کی جمع ذریات یعنی اولاد، نہ ہماری اور ہماری اولاد سے۔ قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، عین کی جمع ہے اعین آنکھوں کے لیے۔ وجعلنا اور بنا ہمیں، لی کے لیے، متقین متقی لوگوں کا، امامہ امام، رہنما لیڈر۔ اس کی تجوید دیکھیں۔ ربنا، رو کو موٹا پڑھنا ہے، نا میں 2 حرکہ، 2 کاؤنٹ ہم اس کو لمبا کریں گے۔ ہب میں با پہ قلقلہ ہوگا۔ لنا، نا الف مدہ ہوگا۔ من ازواجنا، میں نون کے آواز کو واضح پڑھنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ از میں سیٹی والی آواز ہوگی۔ و میں ہونٹ گول ہوں گے۔ جینا اگین 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، جیسے ہم کھڑی زبر کو لمبا کرتے ہیں۔ و ہونٹ گول ہوں گے۔ ذری، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے یہ۔ جب بھی شد کے نیچے اس طرح سے زیر ڈلی ہو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را کے اوپر اور یا کے اوپر دونوں پہ شد ہے، لیکن را کے اوپر جو شد ہے اس کے نیچے حرکت ڈلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ زیر ہے۔ یا میں شد کے اوپر ڈلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے زبر ہے۔ تو یہ لکھنے میں اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں ہم اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ شد کے نیچے زیر ہے، شد کے اوپر جو ہوتی ہے وہ زبر ہوتی ہے، چاہے وہ حرف کے اوپر ہی آ رہی ہو لیکن وہ زیر ہی کنسیڈر ہوتی ہے اگر شد کے نیچے ہے تو۔ تو وَذُرِّيَّتِنَا اور و ہونٹ گول ہوں گے، ذال میں نرمی سے پڑھنا ہے۔ ذری، را باریک پڑھا جائے گا۔ ذریہ، یا لمبا ہوگا۔ تینا الف لمبا ہوگا۔ قرۃ، قوف موٹے حروف میں سے ہے، قوف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ساتھ ہی ہم نے را کو بھی موٹا کرنا ہے۔ قرۃ اعین، اعین عین حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ وجعلنا، وج جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم کی آواز ہلے گی۔ عین نا الف مدہ اگین 2 حرکہ لمبا ہوگا۔ للمتقین، قوف موٹا اور یا پہ ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے، یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آتی ہے تو اس یا کو ہم 2 حرکہ لمبا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کھڑی زیر کو لمبا کرتے ہیں ویسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ للمتقین اماما، اماما
الف سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور اس کو ہم ویسے ہی لمبا کرتے ہیں جیسے کہ ہم کھڑا زبر کو کرتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ بہت خوبصورت دعا، بہت اہم دعا۔ میرے خیال سے 100 میں سے 98% پرابلمز جو کہ ہماری زندگیوں میں ہیں وہ ہمارے ازواج اور ہمارے اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے۔ کوئی بھی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ یعنی جس سے آپ سکون محسوس کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، جس کی کمپنی میں آپ پرسکون ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنی، وہ چیز آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے رہی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی ٹینشن ختم کر رہے ہیں اور آپ ریلیکس ہو رہے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ، سب سے اہم چیز میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہے، اور اس شیطانی اس منصوبے پر اور شیطانی جو یہ اس کی مہم ہے، اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم میں سے اکثریت بھی شیطان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، ازواج کی لڑائی اور ان کے جھگڑوں کو بڑھانے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں مطلوب ہے اور جو ہمیں چاہیے وہ کیا ہے کہ ازواج کے ساتھ شوہر اور بیوی آپس میں ان کا آنکھوں کی ٹھنڈک والا تعلق ہو، محبت ہو، رحمت ہو، اور حقیقت میں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب جیسے چاہے اس کو موڑ سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ہمیں اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈفرینسز ہمیشہ ہر جگہ ہیں۔ پہلا تو ڈفرینس ہی یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نیچر میں فرق ہے۔ اس کو سمجھنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح کی اس کی فیلنگز ہیں یا جو وہ نیچر رکھتی ہے وہی مرد کی ہو، تو یہ خلاف حقیقت چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ یعنی اس بات کو سمجھنا انتہائی درجے ضروری ہے کہ مرد کی نیچر میں بہت فرق ہے، وہ ویسا ہے ہی نہیں۔ مثلاً عورت جب پریشان ہوتی ہے، جب ٹینس ہوتی ہے، تو وہ اپنا سب کچھ نکالنا چاہتی ہے، وہ بات کرنا چاہتی ہے، وہ بولنا چاہتی ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہے، بحث مباحثہ کرنا چاہتی ہے۔ مرد جب پریشان ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر الگ سے سوچنا سمجھنا چاہتا ہے، اور اس سے اس کا کتھارسس ہوتا ہے، روز ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اگر آپ پڑھیں تو ریسرچز سے کہتی ہیں۔ پھر عورت ملٹی ٹاسک ہوتی ہے، وہ بہت سارا کچھ اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرد ایک وقت میں ایک کام ہی کر سکتا ہے، اور عورت کے جو ایموشنز ہوتے ہیں مرد کے ویسے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ عورت زیادہ دل سے، جذبات سے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، مرد عقلی طور پہ کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی انتہائی درجے ضرورت ہے، شوہر کے لیے بھی اور پھر اولاد کے اعتبار سے بھی، اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے اعتبار سے بھی۔
ہم کبھی کچھ ایسی ڈیمانڈز رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اپنے بچوں سے یا اپنے شوہر سے، جو کہ حقیقت میں ان کی فطرت میں ہی وہ چیز نہیں ہے، اور وہ ان کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھنا کہ جو چیز اللہ نے اس انسان کو دی ہی نہیں ہے، اس کے اندر ڈالی ہی نہیں ہے، وہ مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ اور شاید اسی میں میرا ٹیسٹ رکھا گیا ہے، اس سارے میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اور موافقت کے لیے اسپیشلی یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ شوہر کے اعتبار سے کوئی مسئلہ فیل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کچھ برا لگے، کچھ غیر موافقت ہو، کچھ بھی نرم گرم ہو گیا، اولاد کے اعتبار سے کسی طرح کا مسئلہ درپیش آ گیا، وہ اونچی آواز میں بول پڑے، انہوں نے بات نہیں سنی، انہوں نے رویے دکھائے، نماز کی طرف نہیں آئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کسی اعتبار سے بحث و بحثہ، لڑائی جھگڑا، کچھ بھی، ہر چیز کا علاج اس دعا میں رکھ دیا گیا۔ کچھ بھی ہو تو کیا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ جب فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ یعنی پھر روز کے یہ صرف صبح دوپہر شام مسئلے نہیں ہوتے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں سے یہ ہو گیا، اس نے اس بات پہ جھگڑا کر لیا، اس کو یہ برا لگ گیا، اب یہ مائنڈ کر لیا، اب یہ ہو گیا، اور غصے ناراضگیاں نہیں رہتی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ان سب کو چھوڑ کر پروڈکٹیوٹی آتی ہے، انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، شوہر کے ساتھ صبح صبح کسی بات پر بحث ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا، بیٹھ کے کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، بچوں کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، بچے الگ آپ سے بدزن ہو رہے ہیں، اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ کچھ بھی پازیٹیو نہیں۔ تو شیطان کا حربہ ہی ہے، شیطان چاہتا ہی یہ ہے۔ جب کبھی اپنے شوہر سے لڑائی ہونے لگے تو سوچیں کہ شیطان اس وقت کامیاب ہو رہا ہے اور میں نے اس کو نہیں ہونے دینا، اور فوراً دعا کرنا شروع کر دینی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ جس جس معاملے میں اپنے شوہر، اپنے بچوں سے متعلق مسئلوں کی لسٹ ہے نا ہمارے پاس، ایک ایک مسئلے کو سوچتے جائیں اور یہ دعا مانگتے جائیں، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو نے ہی موافقت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک پیرنٹس کی آپس میں محبت نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا، اچھے انداز میں ایک اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی، تب تک اسٹرانگ فیملی یا اسٹرانگ بچے یا دین پر قائم اچھے مضبوط بچے نہیں جنم دے سکتے۔ اس کے لیے کوشش انتہائی درجے ضروری ہے، لیکن اگر موافقت نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی مسائل ہیں، تو بھی ایز اے مدر بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری ماؤں نے اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اور ماں کے ہاتھ میں جو پرورش ہے اور جو کچھ وہ بچوں کو دے سکتی ہے، وہ باپ اس طرح سے نہیں دے سکتا۔ باپ پورا دن اپنے کام پر ہے، ماں کا ایک عمل جو وہ کر رہی ہے وہ بچوں کے اندر جا رہا ہے، بچے ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے ہوتے ہوئے بچے، کچھ ہوتا ہے، کوئی نئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز گرتی ہے، ایک بچے سے کچھ گر گیا ہے تو سارے بچوں نے کدھر دیکھنا ہے؟ فوراً ماں کو دیکھنا ہے۔ اچھا کچھ بھی پیش آیا ہے تو ماں کے کیا ایکسپریشن ہے، فوراً بچے ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ اس کو لیتے ہیں۔ تب بھی اس بات کو سوچیں کہ آپ اسٹرانگ رہیں، اور جیسے میں نے کہا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس آیت نے میری زندگی میں بہت سکون دیا ہے، میں اس لیے آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، قد تحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت، ایک اس کا مقرر کر دیا ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے جس چیز نے ہونا ہے۔ میں چاہوں کہ وہ ابھی ہو جائے، پہلے ہو جائے، اس طرح ہو جائے، وہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے کسی بھی قسم کی آزمائش ہے، امتحان ہے، تو اس میں یہ سوچنا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تاکہ وہ مجھے ٹیسٹ کرے کہ میں کیسا رویہ دیتی ہوں، اور اس سارے حالات میں، ساری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے دعا کا سہارا تھامنا بہت ضروری ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، میرا ہتھیار ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ یا اللہ، اس وقت یہ تکلیف پہنچی، اس چیز سے بہت دل دکھا، بچے کے لیے اتنا کچھ کیا، اس نے کچھ اور سوچ لیا، شوہر کو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس نے یہ سمجھ لیا، اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے ہو گیا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے جس خاندان سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ محبت ڈال، نرمی ڈال، اور
وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، بچوں کی ایسی تربیت کی توفیق دے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکلیں، متقی بنیں، اور ہم ان متقین کے امام ہوں، ہم ان کو لیڈ کرنے والے ہوں، ہمارا سکھایا ہوا وہ آگے لے کر چلیں، اور کل قیامت کے دن ہم سب اکٹھے جنت میں جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ اس دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، والدین ترستے ہیں اولاد کو، دور چلی گئی، محبت ہو بھی، شوہر بیوی آپس میں کتنا ساتھ رہ سکتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر سب نیکوکار ہوئے، اچھے ہوئے، رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوئے، تو انشاءاللہ جنت میں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں متقین کا امام بنائے۔ ایک ایک چیز کو سوچ کر، اپنی زندگی کی ایک ایک مشکل کو جو کہ ان رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس دعا کو بار بار آج انشاءاللہ میں نے مانگنا ہے، اور آئندہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔